آداب دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ادب اور میں ہوں افضل۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خیر آباد کی ایک اور شخصیت کے بارے میں جو آج ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے، لیکن ان کا کلام، ان کی شخصیت آج بھی ہم سارے ادیبوں کے لیے رہنمائی کا کام کر رہی ہے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے مولوی الہی بخش، جن کا تخلص نازش خیر آبادی تھا، ان کے بارے میں۔ دوستوں، مولوی الہی بخش صاحب کی پیدائش خیر آباد کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جسے آج بھی پوری دنیا بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتی ہے۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں جناب علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب کی۔ دوستوں، مولوی الہی بخش صاحب علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب کے سگے بھائی مولوی محمد صالح کے صاحبزادے تھے، اور چونکہ پورے خاندان کا ماحول پہلے سے ہی ادبی تھا تو آپ کو بھی شعر و شاعری کا ذوق بچپن سے ہی لگ گیا، اور آپ نے اپنی ادبی تعلیمات لکھنؤ کے جناب مظفر علی صاحب، جن کا تخلص اسیر لکھنوی تھا، ان سے حاصل کی اور آپ ان کے شاگرد ہوئے۔ آپ کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے اور وہ کافی زیادہ مشہور بھی ہے کہ ریاست ٹونک جو کہ راجستھان پڑتی تھی، اور ریاست ٹونک کو اس وقت ادبی مرکزیت حاصل تھی، وہاں کے نواب صاحب کے بلاوے پر آپ خیر آباد سے ٹونک چلے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے وہاں کی ادبی محفلوں میں اپنا نام اور اپنی شہرت بنائی، یا یوں کہیے کہ آپ کے ٹونک پہنچنے سے وہاں کی ادبی محفلوں میں ایک جان سی پڑ گئی تھی۔ آپ نے بہت کم عرصے میں ہی ریاست ٹونک میں بہت زیادہ نام کمایا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ رہی کہ آپ کو اس وقت ریاست ٹونک کی جانب سے ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ ویسے تو آپ کا تعلق خیر آباد سے تھا، لیکن آپ کے استاد محترم جناب اسیر لکھنوی صاحب لکھنؤ اسکول سے وابستہ تھے، لیکن ریاست ٹونک میں پہنچنے کی وجہ سے اور وہاں کی محفلوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے آپ کے لہجے میں اور آپ کی شاعری میں دلی اسکول کا بھی بہت بڑا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دوستوں کہ ہمارے خیر آباد سے بہت سارے ایسے شاعر، بہت سارے ایسے نثر نگار ہوئے جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی اور پوری دنیا میں اپنا نام اور اپنے قصبے کا نام روشن کیا، لیکن ان میں بہت سارے ایسے شاعر بھی ہیں جنہوں نے اس وقت تو اپنا نام بہت کمایا، جیسے کہ جناب نازش خیر آبادی صاحب ہیں جنہوں نے خیر آباد میں ادبی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنوی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور ریاست ٹونک میں ادبی محفلوں میں اپنا نام کمایا۔ دوستوں، آج ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور عالمی سطح پر ایسے لوگوں کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان ادیبوں کا بھی بہت خاص خیال رکھیں، ان کو پڑھیں اور ان کے بارے میں کچھ سیکھیں اور کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ دوستوں، نازش خیر آبادی صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کا جو کلام ہے وہ ان کے بارے میں بہت بہتر بتا پائے گا بنسبت میں ان کی کچھ تعریف کروں۔ تو دوستوں، ایک چھوٹی سی غزل جناب نازش خیر آبادی صاحب کی، اور اس کے بعد ایک شخصیت سے آپ سب کی ملاقات۔ دوستوں، نازش صاحب لکھتے ہیں کہ جنوں میں کھینچتے رہتے ہیں نقشہ زلف جاناں کا، جنوں میں کھینچتے رہتے ہیں نقشہ زلف جاناں کا، سواد و شام غربت ہے غبار اپنے گریباں کا، کریں گے راز افشاں یوں تیری عصمت کے داماں کا، سرے بازار دکھلائیں گے چاک اپنے گریباں کا، سرے بازار دکھلائیں گے چاک اپنے گریباں کا، بہارے زندگانی کے مزے مرمر کے لوٹے ہیں، کنارے گور تک پیچھا کیا عمر غریزہ کا۔ دوستوں، یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا جناب مولوی الہی بخش المعروف نازش خیر آبادی صاحب کا۔ دوستوں، ادب نامہ کے ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں سیتاپور ضلع کے مشہور شاعر، نثر نگار، صحافی، سماجی کارکن اور ایک مدرس جناب حفیظ الرحمان خان، جن کا تخلص ہے مستحفظ رحمانی صاحب۔ دوستوں، مستحفظ رحمانی صاحب کا تعارف کرانا سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سیتاپور ضلع کی ادبی شناخت جناب مستحفظ رحمانی کے نام کے بغیر ادھوری ہے۔ دوستوں، مستحفظ رحمانی صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے لیے بہت سارے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ آپ کی قائم شدہ تنظیم بزم اردو سیتاپور ضلع کی سب سے قدیم تنظیموں میں سے ایک ہے، اور تقریباً آدھی صدی سے اردو ادب کی خدمت کو انجام دے رہی ہے۔
دوستوں آپ کا ایک شعری مجموعہ رقص معرفت منظر عام پر آ چکا ہے اور اردو ادب کی دنیا میں بہت مقبول بھی ہوا۔ مست صاحب ادب نامہ کی اس خاص پیشکش میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ مست صاحب سب سے پہلے ہم یہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہم سب یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تقریباً آدھی صدی تک ادب کی خدمت کی ہے، تو آپ اپنے ادبی سفر کے بارے میں کچھ ہم سب کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے نظریات کو ہمارے عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری کا ماحول علم کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر کی چار دیواری کے اندر تھا۔ خود ہمارے والد محترم حاجی اسد اللہ خان صاحب رحمانی شاعر تھے، ہمارے دادا مولوی محمد اصغر خان منظر رحمانی امیر مینائی کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے شاعری ہم کو وراثت میں ملی، اور بیت بازی سے اور اردو زبان سے شوق ہونے کی وجہ سے ہزاروں اشعار ہم کو بچپن میں یاد کرنے پڑے۔ اس سے بھی ہمارے مزاج میں موزونیت پیدا ہوئی اور ہم نے شعر کہنا شروع کیا۔ یہ تو بالکل صحیح نہیں بتا سکتے کہ کب سے ہم شعر کہہ رہے ہیں۔ پہلے اپنے والد صاحب کی نعت پاک پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ہم کب شعر کہنے لگے یہ بتا پانا تو آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ 13 فروری 1958 کو ہماری پہلی غزل اس زمانے کے مشہور اخبار روزنامہ تیج جو دہلی سے شائع ہوتا تھا اور جس کے ایڈیٹر اس وقت کے بہت بڑی ادبی شخصیت میرا رام وفا ہوا کرتے تھے، اس میں ہماری غزل چھپی تھی۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملا اور ہم نے شاعری کو آگے بڑھایا۔ صاحب آپ نے اردو ادب کی خدمت کے لیے ایک ادبی تنظیم بزم اردو سیتاپور کی بھی تشکیل کی، اور تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ ایک تنظیم کیسے وجود میں آئی، اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیں۔ جب ہم نے اس ادبی دنیا میں قدم رکھا جی تو یہاں قدیم انجمنیں تھیں۔ ایک بزم ادب تھی جو سورج نارائن سنہا ادب سیتاپوری جس کے صدر تھے، اور وہ پابندی سے ماہانہ نشستیں کرتے تھے۔ ایک نواب ابراہیم حسین ملا سیتاپوری کی بزم تھی بزم سخن، ان کے ہاں بھی ماہانہ طرحی نشستیں ہوتی تھیں۔ ضلع کے علاوہ بیرون اضلاع کے لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ماحول کمزور پڑتا گیا، اور انجمنیں چونکہ وہ لوگ رخصت ہوتے گئے تو انجمنیں بھی کمزور ہوئیں۔ تو ہم نے 31 دسمبر 1970 کو بزم اردو کے نام سے ایک بزم قائم کی، جس کے 53 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے بزم اردو کو صرف شعری نشستوں کے لیے نہیں رکھا، بلکہ بزم اردو کے ذریعے ہم نے اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ سیتاپور کے GIC میں، لہر پور کے کھیمکرن انٹر کالج میں، ہندو کنیا پاٹھشالہ میں، انٹرمیڈیٹ میں جو اردو کی تعلیم آپ دی جا رہی ہے یہ بزم اردو کی کوشش سے ہی دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے صرف نشستیں ہی نہیں کی، ہم نے زبان کے سلسلے میں سیمینار کیے، ہم نے ان بچوں کو انعامات سے نوازا جن کے نمبر اردو میں اچھے آتے ہیں، اور امسال بھی ہائی اسکول اور انٹر کے بچے اور بچیوں کے نمبر جن کے 80 سے اوپر ہیں ان 11 لوگوں کو ہم بہت جلد انعام دینے جا رہے ہیں۔ صاحب تقریباً آپ آدھی صدی سے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک بہت بڑے دور کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو آپ کو اس دور میں اور اس دور میں کیا بڑا بدلاؤ محسوس ہو رہا ہے، خاص کر جب یہ آج کا دور ہے جو اردو ادب کے لحاظ سے بہت نازک مانا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے یہ تھا کہ اردو، میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ جو یہ نشستیں ہوتی تھیں یہ ہماری ادبی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ ہمیں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، اپنے بڑوں کا کس طرح سے احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے رواداری اور محبت سے پیش آنا۔ دھیرے دھیرے جب یہ نشستیں حویلیوں سے نکل کر عوام میں آئیں تو انہوں نے مشاعرے کی شکل اختیار کی۔
جس میں ہماری تہذیب کو نقصان پہنچا اور زبان کو بھی نقصان پہنچا۔ آج بھی جو نشستیں ہو رہی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قصبات میں نشستیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ جو لوگ نشستیں کر رہے ہیں وہ خود اردو زبان اچھی طرح سیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے بہت سے شعراء آج بھی ہندی زبان میں لکھ کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ہندی ہمارے ملک کی زبان ہے، اس کا ہم کو احترام کرنا چاہیے، لیکن اردو ہماری مادری زبان ہے اور ہندوستان کی تہذیبی زبان ہے۔ اگر اردو زندہ رہے گی تو ہماری ہندوستانی تہذیب بھی زندہ رہے گی۔ اردو سے مایوس ہم اس لیے نہیں ہیں کہ آج اردو دنیا کے 18 بڑے ملکوں میں وہاں کی یونیورسٹیز میں اردو پر کام ہو رہا ہے، اس لیے اردو تو ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں یہ اس طرح سے کمزور پڑ جائے جس طرح سے ہمارے سے یہاں بدھ مذہب شروع ہوا، لیکن بدھ مذہب کی قدر دوسرے ملکوں نے زیادہ کی، ہمارے ہندوستان میں کم کی گئی۔ یہی حال اردو کا۔ ہم اردو والوں کی ذمہ داری ہے کہ نشست کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ لوگ اردو سیکھیں، اردو سے ہمدردی پر۔ دوسری ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بات ناظرین تک جا رہی، ہمارے پہلے کے جو شعراء تھے وہ اردو کے ساتھ فارسی بھی جانتے تھے، اور فارسی جاننے کی وجہ سے ان کو اردو اچھی ہوتی، دوسرے علوم بھی جانتے تھے۔ آج ہمارے شعراء میں اس بات کا فقدان ہے کہ صرف ایک زبان جانتے ہیں، دوسرے علوم نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے فکر میں گہرائی پیدا نہیں ہو رہی، کہ چونکہ شاعری کمزور ہو رہی، اس لیے زبان میں تو زیادہ اثر نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اسی لیے میں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ ہمارے شعراء کو اردو کے ساتھ دوسری زبانیں، خاص طور پر ہندی کا احترام کرنا چاہیے، ہندی کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری زبانیں بھی سیکھنی چاہیے، ان کے لٹریچر کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ شاعری صرف موضوعیت کا نام نہیں ہے، شاعری نام ہے فکر کی گہرائی کا اور گہرائی کا۔ صاحب، آج سے تقریباً 50 برس پہلے کی اگر ہم بات کریں، سیتاپور ضلع کا جو ادبی ماحول تھا اور جو آج کے دور میں ادبی ماحول سیتاپور ضلع کا ہے، اس میں آپ کیا بڑا بدلاؤ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اودھ علاقے میں دبستان لکھنؤ کا جی سب سے مضبوط اگر کوئی اسکول ہے تو دبستان سیتاپور ہے۔ اگر دبستان سیتاپور کو دبستان لکھنؤ سے نکال لیا جائے تو دبستان لکھنؤ کی یہ اہمیت نہیں ہوگی جو آج ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں باقاعدہ تاریخ ملتی ہے، حضرت امیر خسرو کے زمانے سے سیتاپور میں شعر و ادب کا چرچا پایا جاتا۔ چنانچہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا راجہ ٹوڈر مل کا۔ عام طور پر راجہ ٹوڈر مل کا ذکر صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اکبر کے نورتنوں میں شامل تھے، لیکن راجہ ٹوڈر مل ہمارے ضلع کے ان سپوتوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی جب اردو زبان تیار ہو رہی تھی، جب بن رہی تھی، تو اس میں راجہ ٹوڈر مل کی پہیلیاں ملتی ہیں۔ اس سے ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ اردو کی ابتدا میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جب فورٹ ولیم کالج انگریزوں نے قائم کیا، اس وقت بھی سیتاپور کے دو نام، اہم نام وہاں ملتے ہیں۔ ایک مولوی شیخ اکرام علی سیتاپوری کا نام ملتا ہے، اور ایک علامہ تراب علی نامی خیرآبادی کا نام ملتا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں رہ کے جو عربی فارسی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ کر کے اردو ادب کو فروغ دیا۔ مولوی اکرام علی صاحب ہمارے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلا اردو اخبار نکالا، لیکن چونکہ وہ فورٹ ولیم کالج میں ملازم تھے اور انہوں نے اس اخبار میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اس فتوے کو شائع کیا جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف دیا تھا، اور جس فتوے کی بنیاد پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اور ہمارے یہاں علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کیے اور اس کو عوام تک پہنچایا، تو ان لوگوں کا بھی اردو ادب پر عظیم احسان ہے۔ ان کے علاوہ اس وقت سے باقاعدہ ہمارے ہاں شاعری بھی ہوتی ہے،
کون نہیں جانتا ہے کہ ریاض خیر آبادی جس وقت داغ دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان میں ہے، تو ہمارے ہاں سے ریاض خیر آبادی نے کہا تھا ہندوستان میں دھوم ہے کس کی زبان کی، ہندوستان میں دھوم ہے کس کی زبان کی، وہ کون ہے ریاض کو جو جانتا نہیں۔ ریاض خیر آبادی، مشتاق خیر آبادی، کوثر خیر آبادی اور بہت سے سینکڑوں نام، جگر بسوالی، سیتاپور میں ڈاکٹر صفدر آر سیتاپوری جو مہاراشٹر کی یونیورسٹی کے کورس میں ان کی کتابیں شامل ہیں، نادم سیتاپوری جنہوں نے سیتاپور کے ادب پہ بڑا کام کیا، سید ابوالحسن نقوی، رشید کوثر فاروقی، قاضی عبدالستار جو مشرقی کے رہنے والے تھے، ان تمام لوگوں نے ہندوستان کے باہر بھی اردو کے نام کو روشن کیا۔ ابھی پچھلے سال نومبر میں سید ابوالحسن نقوی صاحب کا انتقال 92 برس کی عمر میں امریکہ میں ہوا۔ وہاں وہ باقاعدہ اردو کی ایک سوسائٹی چلا رہے تھے اور ہر ماہ پابندی سے نشستیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جس طریقے سے ہندوستان میں شعری نشستیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے امریکہ میں بھی شعری نشستیں ہوتی ہیں۔ یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ۔ آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے باہر بھی ان کے نام سے سیتاپور پہچانا جاتا ہے، جیسے عزیز خیر آبادی ہیں، ان کے علاوہ گوہر خیر آبادی ہیں، سیتاپور میں ڈاکٹر احسن رضوی ہیں، یہاں بہت سے ہیں، اشتیاق علی صبا ہیں، رضوان خان ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ضیاء رحمانی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کی ایک فہرست ہے جن کے نام سے آج بھی سیتاپور جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پہلے والے دور میں دل کی شاعری تھی، انسانیت کی شاعری تھی۔ آج حالات بدلے ہیں اور تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں ایک بڑی تبدیلی آئی، تو ظاہر بات ہے کہ شاعری جو ہے یہ سماج کی آئینہ ہوتی ہے اور حالات حاضرہ کا عکس شاعری کے اندر نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آیا اور اتنا بڑا بدلاؤ آیا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ سے آج کی شاعری بدلی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ہم جو ہے وہ تغزل تصوف کے ساتھ ساتھ مسائل حیات زدہ ہیں، اور ان مسائل حیات کو بیان کرنا سب کے بس کا نہیں، کیونکہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آدمی اس قدر مصروف ہے کہ وہ زندگی کو سمجھنے کی کم کوشش کر پا رہا ہے، بلکہ ہوس کا دور بڑھ گیا۔ اس کی وجہ سے شاعری وہ شاعری نہیں ہو پا رہی ہے جو ہونی چاہیے، لیکن اچھی شاعری آج بھی ہو رہی ہے، جن میں بہت اہم نام لیے جا سکتے ہیں، جیسے وسیم بریلوی صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے، منور رانا صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر طارق قمر کا نام لیا جا سکتا ہے، یہ بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں، واصف فاروقی کا نام لیا جا سکتا ہے، جو اچھی شاعری کر رہے ہیں اور جس سے امید ہے کہ ہمارا ادب آئندہ بھی ترقی کرتا رہے گا۔ مست صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور آپ سے ایک چھوٹی سی التجا یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو نئی نسل ہے جس کا شاعری کی طرف بڑا زور ہے اور وہ شاعری سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اردو ادب کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں یا اردو ادب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہ میں نے ابھی اس سے پہلے یہ بات عرض کی تھی جی کہ ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، جی جی قدیم شاعروں کو پڑھنا چاہیے، آج کے جو جدید شاعر ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، ہمارے ناظرین بھی معاف کریں، ہمارے ہاں ایک رسم چل پڑی ہے کہ 40-45 برس کا جو شاعر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ اپنے کو استاد ڈکلیئر کرتا ہے۔ استادی الگ چیز ہے، شاعری الگ چیز ہے۔ شاعری اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، کوئی شخص شاعر نہیں بن سکتا جب تک کہ موزونیت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہو۔ چنانچہ میں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ مست قدرت کا ایک عطیہ ہے، مست قدرت کا ایک عطیہ ہے، شاعری سب کے بس کی بات نہیں۔ تو شاعری تو قدرت کی طرف سے ملتی ہے، اب اس کو جلا کرنے کے لیے آدمی علم میں اضافہ کرتا ہے، صحت زبان کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کا کلام پڑھتا ہے، وقت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے
اور اس کے بعد شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے شعروں میں وہ گہرائی پائی جاتی ہے جو آج بھی زندہ رہے گی اور کل بھی زندہ رہے گی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کے اگر چند اشعار ہم سب کو تبرکاً ہی حاصل ہو جائیں تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہوگی۔ دیکھیے، اب اس عمر میں ہماری یادداشت تھوڑی کمزور ہے اور اچانک آپ سے ملاقات ہو گئی، پھر بھی جو یاد آ جائے گا وہ انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی 2 شعر ابھی پچھلے ہفتے غزل کہی تھی جس کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، اور یہ المیہ بھی ہے کہ کچے گھروں میں جو تھا سکون وہ واہ کہاں واہ، گیا، کچے گھروں میں بہت خوبصورت، جو بہت تھا خوبصورت، سکون وہ کہاں گیا، سر میں بہت جو بڑھیا، بس رہا بہت تھا خوبصورت، بہت جنوں وہ کہاں گیا، سر میں جو بس رہا تھا جنوں وہ کہاں گیا۔ بہت اور خوبصورت، یہ شعر بھی سماعت فرمائیے گا کہ اپنے نسب پا مجھ کو بہت فخر ہے مگر، اپنے نسب پا مجھ کو بہت فخر ہے مگر، جو موجزن رگوں میں تھا خون وہ کہاں گیا، اپنے نسب پا مجھ کو بہت فخر ہے مگر، جو موجزن رگوں میں تھا وہ خون کہاں گیا۔ اور کچھ اشعار اور سماعت فرما لیں جو اردو کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ تیر و کمان والے ہیں، آپ تیر و کمان والے ہیں، ہم تو اردو زبان والے ہیں، آپ تیر و کمان والے ہیں، ہم تو اردو زبان والے ہیں، ہم ہیں معمار اونچے محلوں کے، ہم ہیں معمار اونچے محلوں کے، پھر بھی کچے مکان والے ہیں، پھر بھی کچے مکان والے ہیں، اور خاک ہیں اس لیے ہیں خاک نشیں، بے حد، بے حد، خاک بے حد ہیں عمدہ، اس لیے ہیں خاک نشیں، بے حد عمدہ، ورنہ ہم آسمان والے ہیں، خاک ہیں بہت اس لیے ہیں خاک نشیں، بہت خوبصورت، ورنہ بہت ہم خوبصورت، آسمان والے ہیں، ہم کو نسبت واہ ہے واہ، میر و غالب سے، کیا کہنا ہے، ہم کو نسبت ہے واہ میر و غالب سے، ہم بھی واہ واہ، ہندوستان والے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ مست صاحب، آپ نے ادب نامہ کو اپنا بیش قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ادب نامہ کی پوری ٹیم آپ کی بے حد شکر گزار ہے، اور ہم اوپر والے سے دعا کریں گے کہ آپ کا سایہ یوں ہی ہم سب پر بنا رہے اور ہمیں نئے نئے راستے دکھاتا رہے۔ تو دوستو، یہ تھے سیتا پور کی جانی مانی شخصیت جناب حفیظ الرحمان خان، جن کا تخلص مست حفیظ رحمانی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ادب نامہ کا ایپیسوڈ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے پلیز شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی دن کسی اور شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔